ہے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سلام سے جواب ملتا ہے۔ کیسے جواب ملتا ہے؟ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہے، بانی ہے، ان کی کتاب انوار احمدی، اس انوار احمدی میں شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے حضور کی ذات پر سلام بھیجنے والوں کے کئی احادیث کو بیان فرمایا۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، جس کو دیلمی کی کتاب ہے، ترمذی کی کتاب ہے، اور اسی طرح محدث ابن جوزی کی کتاب ہے، اور امام جلال الدین سیوطی کی حدیث کی کتاب، کئی کتابوں کے حوالے سے آپ نے احادیث کو جمع فرمایا ہے انوار احمدی میں۔ اس انوار احمدی میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو فرشتہ اس کے سلام کو لے کر میرے وصال کے بعد میری قبر شریف کے پاس آتا ہے، میرے روضہ انور کے پاس آتا ہے، اور آ کر سلام پڑھنے والے کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں جب میری بارگاہ میں جب فرشتہ نام لے کر حاضر ہوتا ہے تو میں اس کا جواب، جو مجھ پر سلام بھیجا ہے، میں جب اس کا جواب دیتا ہوں تو میں اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنا، یہ اتنی فضیلت والا کام ہے، اتنی عظمت والا کام ہے کہ حضور بانی جامع نظامیہ ایک حدیث پاک لکھتے ہیں کہ جب کبھی حضور کا کوئی امتی سلام عرض کرتا ہے پیارے نبی کی بارگاہ میں تو وہ سلام لے کر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار، تیرے محبوب کا امتی تیرے محبوب پر سلام بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتے سے کہتا ہے کہ فرشتے، میرا جو محبوب کا امتی محبوب پر درود سلام بھیجا ہے، اس سلام کو لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، تاکہ میرے محبوب جب سلام کو سنیں گے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ کوئی امتی سرکار پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے تو رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ وہ سلام لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب اس کے نام کے ساتھ اور اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، افضل ترین جو عبادت ہے نماز ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم رسول پاک کی بارگاہ میں سلام عرض نہ کریں، ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی۔ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، اے پیارے نبی آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر امتی، دنیا کا ہر انسان جب کبھی دنیا کے کسی بھی کونے میں نماز پڑھتا ہے
اگر وہ سلام کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، جب تک وہ حضور کی ذات پر سلام عرض نہیں کرتا۔ کوئی بغیر تشہد کے نماز پڑھے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز ادھوری ہو گئی، نامکمل ہو گئی، چونکہ نماز میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے، اور ہر تشہد میں ہر امتی، ہر خدا کا بندہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، عبادت خدا کی کر رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں عبادت اس وقت قبول ہوگی جب تو میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض نہ کر دے، جب تک عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلے سلام عرض کرتے، اس کے بعد پھر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیے، اے نبی آپ پر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو۔ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب کلمہ شہادت کی گواہی دی جا رہی ہے، کلمہ شہادت بعد میں پڑھا جا رہا ہے۔ تشہد کی جو ترتیب ہے، تشہد کی ترتیب میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ یہاں پر بات سلام کی ہوئی، پھر تشہد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تشہد کے بعد پھر حضور پر درود پڑھا جاتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کی ذات پر بھی درود، نبی کی آل پر بھی درود پڑھا جاتا۔ تو یہ درود و سلام اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے عین نماز کے اندر عبادت خدا کی ہو رہی ہے، اس وقت بھی اللہ نے محبوب پر درود و سلام کو قائم فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کی خاص پہچان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں درود و سلام والی جماعت میں رکھا۔ ہمارا تعلق درود و سلام سے ہے، ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی اجتماع، کوئی جلسہ بغیر درود و سلام کے نامکمل رہتا۔ جب تک درود و سلام نہ ہو ہماری کسی محفل کا آغاز نہیں ہوتا، نہ اختتام ہوتا ہے۔ اہل سنت کی ہر محفل حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہم نے اللہ کی عبادت نماز سے ہم نے سیکھا۔ اللہ نے نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں محبوب پر درود و سلام کو اللہ نے فراموش نہیں کیا، تو ہم امتی خدا کے بندے، رسول پاک کے امتی، ہم کیسے حضور کے درود و سلام کو چھوڑ سکے؟ اور اسی لیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہمارا جی چاہے گا کہ ہم کبھی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا موقع ملے گا تو ہم فراری اختیار نہیں کریں گے، چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو، ہم ضرور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بے شک مکے میں ایک پتھر ہے، ایک حجر ہے، جو مجھے اس وقت بھی سلام کرتا تھا جب میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی میں نبی ہوں، رسول ہوں، ابھی ذکر بھی نہیں کیا۔ میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام کہ مکے میں ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا تھا۔ کب؟ جس وقت میں نے دنیا کے سامنے، قریش کے سامنے، عرب کے سامنے میں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، پتھر بھی پہچانتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔